اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت و اکرام کے لائق دینی بھائی ہو، بزرگ ہو، عزیزوں اور دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے کہ ایسی محفلوں کی محبت دلوں میں عطا فرمائی، ایسی محفلوں کی طلب عطا فرمائی، اس کی بھوک ہمیں نصیب فرمائی، اس سے انسیت عطا فرمائی۔ جیسا کہ یہاں صبح میں عرض کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیں تو اس کا احساس کرنا چاہیے گہرائی سے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہم خود اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں اور اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیاوی نعمتوں کے بارے میں بھی ہے، دینی نعمتوں کے بارے میں بھی ہے۔ پانی بھی اللہ کے نبی پیتے تھے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، محسوس کرتے ہوئے پیتے تھے، تیز بے خیالی میں گھٹاگھٹ نہیں پیتے تھے، رک رک کے ایک ایک گھونٹ لیتے ہوئے، اور پانی کی جو مٹھاس ہے، اس کی ٹھنڈک ہے، اس کا مزہ لیتے ہوئے، چسکیاں لیتے ہوئے پیتے تھے۔ اور پھر دل کی ٹھنڈک سے پانی کی جو خوبیاں ہیں سب کا ذکر کر کے شکریہ ادا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکریہ اللہ کے لیے۔ الذی سقانی ماء عذبا فراتا، اتنا بول رہے ہیں پانی میں۔ تعریف شکریہ اللہ کا ہے کہ جنہوں نے مجھے پانی پلایا، کیسا؟ عذباً، شیریں، میٹھا پانی۔ اور فراتا، تھکان کو کاٹ دینے والا، طبیعت میں تازگی لانے والا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا، اب جو میں نے پانی پیا اس کو اللہ نے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ کتنے علاقے ایسے ہیں کہ پانی وہاں بہت کڑوا رہتا ہے، کھارا پانی تو اکثر رہتا ہی۔ پہلے تو گاؤں میں میٹھے پانی کی بولی نام رہتا تھا، سب جگہ نہیں رہتی تھی، کہیں رہتی تھی، پورے گاؤں والے وہاں جاتے تھے۔ حضور پاک کے زمانے میں تو 12 میل دور جانا پڑتا تھا میٹھے پانی کے لیے، تو اتنی تعریف کر کے پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس کو ٹھنڈا بنایا، میٹھا بنایا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اور اس کو کڑوا نہیں بنایا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اتنا سب بولتے تھے پانی پیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کی قدر کرنا چاہیے، دوست اس کو سوچتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے۔ اس سے زندگی کے اندر ایک ٹھنڈک، ایک مٹھاس، اپنے خوش قسمت ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنے خوشحال ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور جب طبیعت میں اپنے خوشحال ہونے کا احساس ہوتا ہے تو کسی بھی لائن میں آگے بڑھنے کا جذبہ رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب محرومی کا احساس ہوتا ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، تو طبیعت میں روکھاپن پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، بے ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اور شیطان آدمی کو کمزور کرنے کے لیے، آدمی کا ارادے کی طاقت، آگے بڑھنے کی طاقت، شیطان کو تو انسان کی کوئی بھی ترقی پسند نہیں ہے، اس کے لیے ایسے وسوسے دل میں ڈالتا رہتا ہے جس سے اس میں مایوسی آئے۔ بہرحال اللہ جتنی بھی توفیق دے رہے ہیں اعمال کی، اس پہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا،
تو یہ جو محفلیں ہیں، یہ محفلیں ہمارے جذبات کا رخ صحیح رہنے کے لیے، ہماری سوچ کا رخ صحیح رہنے کے لیے ہمارے لیے ویسی ضروری ہے جیسے پانی اور کھانا ضروری ہے۔ بار بار ایسی محفلیں، صحابہ کرام بار بار محفلیں لگاتے تھے، تعال نؤمن باللہ، آؤ بیٹھو ایمان تازہ کریں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے، اس کو بار بار تازہ کرتے رہنا پڑتا ہے۔ ایمان نالج کا نام نہیں ہے، ایمان کیفیت کا نام ہے۔ یعنی اللہ ایک ہے، یہ علم ہے آپ کا، خالی نالج ہے یہ۔ اللہ بڑے ہیں، یہ آپ کا علم ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ علم ہے۔ اللہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت، یہ علم ہے۔ علم کا نام ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے ہیں کے ساتھ اندر ہیبت ہو، یہ ہے ایمان۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کے ساتھ چوکنا پن ہو، یہ ہے ایمان۔ اللہ رحمان ہے کے ساتھ اللہ پہ پیار آ رہا ہو، یہ ہے ایمان۔ یہ کم زیادہ ہوتا رہتا، الایمان یزید و ینقص، محدثین میں بحث ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ کیفیت بعض وقت اڑ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے، اوپر معلق ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کر دیتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کیفیت والا ایمان ہے، نالج والا ایمان نہیں۔ جس وقت گناہ کر رہا ہوتا ہے آدمی، اس وقت اس کو علم ہے اللہ میرے مالک اللہ ہے، میں بندہ ہوں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اس کو علم ہے۔ نکلی کیا؟ کیفیت نکلی۔ ایمان سے جو کیفیت آنی چاہیے، خوف خدا کی، احتیاط کی، وہ نکل گئی۔ تو یہ ہماری کیفیت بنی رہنی چاہیے، اللہ سے محبت کی کیفیت، اللہ کے ادب کی کیفیت، اور اللہ یاد آ رہے ہوں، بار بار یاد آ رہے ہوں اللہ تعالیٰ، اللہ سے ملاقات کے لیے طبیعت مچل رہی ہو، اللہ کو کب دیکھیں گے۔ یہ کیفیت بنا کے رکھنا ہے ہم کو۔ یہ کیفیت بننے کے لیے ایسی محفلیں چاہیے، بار بار ایسی محفلیں چاہیے۔ اس لیے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 4 کام بتائے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ بار بار ایمان کو تازہ کرنے کی سرگرمی چلتی رہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ کہہ رہے ہیں۔ یہ تؤمنون جو ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، یہ ٹینس، چلتا رہنا کام۔ ایک مرتبہ ایمان لائے نہیں، ایمان ہر بار ہر منٹ میں لاتے رہنا، ایمان اپنا تازہ کرتے رہنا، تو نجات ہے۔ اور ایمان کی برابر محفلیں اگر ملتی رہیں گی تبھی عمل کی طاقت آئے گی، ورنہ عمل کی طاقت نہیں آئے گی۔ جیسے پیٹرول ہے تو گاڑی چلتی ہے، ایسے ہی ایمان تازہ رہے تو عمل ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایمانی محفلوں کا اہتمام کریں۔ صحابہ کرام کے اندر جو عمل کی طاقت تھی، مشکل سے مشکل عمل آسان ہو گیا تھا ان کے لیے، جان قربان کرنا آسان ہو گیا تھا، سخت سے سخت محنت اٹھانا آسان ہو گیا تھا۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ روزانہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی محنت ان کے پاس روز چلتی تھی، تو ایمان بالکل تازہ رہتا تھا۔ صحابہ کرام یہ ایمانی جو احوال ہیں، یہ روزانہ راتوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ حضور کے زمانے میں رات میں ہی قرآن پڑھنے کا زیادہ معمول تھا۔
اس لیے کہ کتاب کی شکل میں پورا لکھ کے جلد ہو کے نہیں آیا ہوا تھا، اور عربوں میں لکھنے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، زبانی یاد کر لینے کی عادت تھی۔ صدیوں سے جو ان کا پورے عربستان میں حضور جب آئے ہیں نا، صرف 17 آدمی کو لکھنے آتا تھا الف ب، پورے عرب قوم میں، صرف مکے میں نہیں، 17 آدمی لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے، اکشر راسلو 17 ہی تھے، باقی پوری قوم زبانی یاد رکھنے کی عادت تھی، اور زبانی حافظے سے یاد رکھنے کی مشق ہوتے 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 ان کا حافظہ بہت غضب کا تھا۔ قریش کے لوگ جو ہے بزنس مین تھے، اور ان کا بزنس انٹرنیشنل تھا، ایسا گاؤں میں گلی میں کرانے کی دکان لگا کے بیٹھ گئے ایسا نہیں تھا، ان کا عالمی بزنس تھا ان کا۔ اتنا بڑا بزنس ہونے کے باوجود لکھنے کی عادت نہیں تھی، سب زبانی کیچ کرتے رہتے۔ تو قرآن مجید جیسا ہی حضور سناتے تھے وہ لوگ یاد کر لیتے تھے اس کو، حدیثیں ویسے ہی یاد کر لیتے تھے۔ حضور یوں فرما کے گھر میں چلے گئے، اسی وقت دہرا کے پکے کر لیتے تھے۔ تو ڈائریکٹ سن کے یاد کرنے کا ماحول تھا، تو اب اس کو راتوں میں دہراتے تھے۔ راتوں میں سب کی عادت تہجد پڑھنے کی تھی، رات کے ابتدائی حصے میں پہلے حصے میں سو جاتے تھے، اور اٹھنے کے بعد بس یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ اب آپ 30واں پارہ پڑھو، 29واں پڑھو، 28واں پڑھو، جتنے مکی دور کی جو صورتیں ہیں 13 سال کی، اس میں پورا ایمان ہی ایمان بھرا ہوا ہے۔ پورے قرآن میں مشہور 6666 آیتیں بول رہے ہیں، اس میں سے 500 آیتیں ہی احکام کی ہیں، باقی 6100 آیتیں کو سی ایمان کی، ایمان 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 کے تذکرے۔ کبھی رسولوں کی زندگی، ان کے حالات، ان کی قربانیاں، ان کی اپنے قوم کے ساتھ کشمکش، کہیں اللہ کی عظمت کے بیانات، اللہ کی قدرت کے بیانات، اللہ کی نعمتوں کے بیانات، اللہ تعالیٰ کے جلال کے جمال کے تذکرے، اور سب سے زیادہ قیامت کے تذکرے، قیامت کے دن کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، جنتیوں کے احوال کے تذکرے، چلتا رہتا ہے۔ یہ قرآن کھولی تو یہی رہتا ہے۔ اب اس کو راتوں میں پورے یقین کے ساتھ میرے اللہ کا کلام ہے وہ لوگ پڑھتے تھے، اور ان کو مزہ بھی بہت آتا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کی عربی بہت اچھی تھی، عربی کی ایک مٹھاس تھی۔ اب جب سے اسکولوں میں وغیرہ جو میتھس بڑھ گیا ہے، انجینئرنگ کی باتیں بڑھ گئی ہیں، تو زبانوں کا مزہ ہی سب کے دماغ سے نکل گیا، ورنہ زبان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے، دیوانے ہوتے تھے پہلے لوگ، زبان کی مٹھاس۔ تو عرب کے لوگ پورے زبان کے دیوانے تھے، عربی زبان کے، تو قرآن سے بہت ان کو مزہ آتا تھا، عاشق تھے وہ قرآن کے، اس کا پڑھتے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا ان کو، اس کے اندر کی جو زبان کا جو معیار ہے، لطافت ہے، اس کا مزہ لیتے تھے وہ۔ تو راتوں میں معمول تھا صحابہ کرام کا کہ بس مست قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں میوزک بھی ایسی رکھی ہے، اس پہ مستقل کتابیں ہیں، بہت حسین ہے قرآن۔ جو عربی میں ماہر ہے نا، اس کو ہی ذرا اندازہ ہوتا ہے، عام آدمی کو۔ یہ ہم جو ترجمے، چاہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھو، قرآن کی مٹھاس نہیں مل سکتی، قرآن کی شان نہیں مل سکتی۔ جیسے دوسری زبانوں میں وہ دم ہی نہیں، وہ اللہ کی زبان ہے یا انسانوں کی زبان ہے۔ تو میرے دوستو بالکل کھو کر قرآن پڑھتے تھے، اس میں ایمان ہی رہتا تھا راتوں میں پورا۔ تو کیا ان کے رگ رگ میں، نس نس میں گھسا ہوا تھا ایمان، آنکھوں کے سامنے رہتی تھی ہمیشہ جنت، دوزخ، حشر کا میدان، حساب کتاب کا میدان، جنتیوں کے خوشحال چہرے مسکراتے ہوئے، ان کی محفلیں، ان کے مزے، دوزخیوں کی بدحالی، غم آنکھوں میں رہتے تھے ہمیشہ۔ اس وجہ سے دین پہ چلنا ان کے لیے بہت آسان تھا۔
یہ دنیا ان کی نظر میں مچھر کے پر سے حقیر ہو گئی تھی. اس آخرت کے لیے ہر چیز دے دینا چھوڑ دینا ان کے لیے آسان ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو، ایمان کی محفلیں اپنی بڑی ضرورت سمجھ کر اس میں وقت لگانا چاہیے. اپنی تنہائیوں میں بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. میں بس زمانے سے بول رہا ہوں، اب کتنے ساتھی جو ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں، پکا جائزہ لینے کا تو موقع نہیں مل رہا. جو لوگ عالم ہیں ان کے لیے تو ماشاءاللہ ڈائریکٹ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو مزہ ہی مزہ ہے. جو عالم نہیں ہیں وہ لوگ کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ترجمہ بہت ہی سلیس ہے، آسان ہے، اور تھوڑی اس میں ادبیت بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ایسا ترجمہ لے کے بیٹھ جانا. رات میں تھوڑی دیر سو کے اٹھ جائیں، پھر لے کے بیٹھیں، اور یہ یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں، مجھ سے فرما رہے ہیں. دو چیزیں ضروری ہے قرآن کا اثر ہونے کے لیے. یہ کسی مخلوق کی بات نہیں، پورے کائنات کے مالک بول رہے ہوں، یہ دھیان سے پڑھنا، اور مجھ سے بول رہے ہیں یہ دھیان سے پڑھتے ہی تاثیر پیدا ہوتی ہے. دو چیزوں سے. اس طرح سے رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھا کریں. آخری کے جو 2-3 پارے ہیں اس کو اہتمام سے پڑھا کریں. اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں یہ سمجھ کے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. چلو اب آج تو ارادہ کرو بھائی. ہاں، اور کیا ہے، رات میں ذرا جلدی سو کے وہ کرنا. نیند اگر صحیح نہیں رہے گی تو اٹھنے کے بعد بھی طبیعت مزمحل بوجھل رہے گی. اچھا سونا ضروری ہے تھوڑا سا. ہاں، سونے کے بعد اٹھ کر پھر قرآن لے کے بیٹھے. آج کل جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ماشاءاللہ اچھا ہے بہت. ہاں، اس کو ہم لے کے بیٹھ سکتے ہیں. تو بولو بھائی، ایک ہفتے میں کم سے کم ہفتے میں 2 رات میں ایک 20-25 منٹ، زیادہ نہیں، اکیلے میں قرآن کا ترجمہ لے کے کون کون بیٹھیں گے؟ آج ارادہ کرو. آج رات میں دعا کر کے پکا بھی کرا لینا اللہ سے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو نہیں پڑھنا کتنی بدقسم ہے. اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر. زیادہ کم وعدہ نہیں ہے، پورے ہفتے میں 2 رات، اس میں بھی 20-25 منٹ کریں گے انشاءاللہ بھائی. آج اٹھنے سے پہلے دعا کر کے جانا، اور پھر جا کے کیا کرنا، ایک کو گواہ بنا لینا گھر میں. ہم لوگ کمزور ہیں، بھول جاتے ارادے. گھر میں آپ کے جو بھی اچھے تگڑے ہیں، بات پکڑ کرنے والے ہیں، ان کو گواہ بنا لو کہ میں ایسا ارادہ کیا ہوں، آپ میری نگرانی کرنا گھر میں یا دوستوں میں. تو انشاءاللہ ہفتے میں 2 راتوں میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. سکون میں سو کے اٹھ کے پڑھنا. اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے آدم. تو ایسا پڑھنا کہ ایمان مچلنے لگے، ایسا کھو کے پڑھنا. اور ایک پیراگراف کو 3-3 4 مرتبہ پڑھنا پڑتا اثر لینے کے واسطے. کوئی بھی ترجمہ ہو اس میں کیا کرتے ہیں کہ 4-5 لائن کے بعد پیراگراف چینج ہوتا ہے. تو پیراگراف عام طور پہ وہیں چینج ہوتا ہے جہاں مضمون تھوڑا بدلتا ہے. تو پورا جو پیراگراف رہتا ہے وہ کم سے کم 4-5 مرتبہ پڑھنا. بعض وقت جو ہے آیت ہی کا کوئی لفظ ہے اس کو اثر لینا ہے تو اس جملے کو بار بار پڑھنا. یعنی کوشش یہ کرنا کہ ہم ایک ٹھنڈے چشمے سے پی رہے ہیں، کیا مزہ لے کے پینا. تو ایمان کی باتوں میں یہاں ہمارے پاس جمعہ میں ماشاءاللہ 2 جمعہ میں بیان ہوا ہے قیامت کے دن پر. اسی کو آج میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ نالج کے لیے تو ہے نہیں یہ محفل کہ ہر بار نیا نالج ہے. یہ محفل غذا کے لیے ہے، غذا. اور بار بار آپ کو یہ باتیں، قیامت کی باتیں، یہ بیان اگر ٹیپ ہے تو بار بار سننا چاہیے. تو قیامت پہ یہاں 2 بیان ہوئے ہماری مسجد میں. ایک تو ہے پہلے سور کے بعد کے حالات پہ ایک بیان ہوا، دوسرے سور کے بعد کا ایک بیان ہوا. تو پہلے سور پہ تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی.
پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے گا، ہر طرف آگ لگ جائے گی، پوری زمین دھول ہو جائے گی، پوری کائنات دھول ہو جائے گی۔ دوسرا سور پھونکتے ہی ایک سپاٹ زمین جیسے روٹی کی طرح سے ایک زمین وجود میں آئے گی۔ تو دوسرے سور کے بعد کا تھوڑا سے احوال کا آج تذکرہ کریں گے، دل کی کانوں سے سنیے، اثر لیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تازہ فرمائے۔ تو فرما رہے ہیں یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا۔ اچھا قرآن آپ پڑھتے نا تو تھوڑا اس کو لے کے ساتھ پڑھنا اور تھوڑا غم کی آواز ملانا اس میں۔ حضور نے فرمایا حزن کی آواز میں پڑھو۔ البتہ جو ہے غیروں کے جو گانے کے انداز ہے وہ انداز میں نہیں پڑھنا، قرآن کے انداز ہی میں پڑھنا، تھوڑی ہلکی آواز میں آیتیں پڑھنا۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اس دن کو یاد کرو جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ دوسرا سور ہے۔ فتأتون افواجا، تو فوجوں کی طرح نکل نکل کے تم آ جاؤ گے قبروں سے۔ فتأتون افواجا، عجیب منظر ہوگا، پوری زمین میں جگہ جگہ سے جو ہے ایک ایک قبر میں سے 70 مردے فرمایا نکل کے آپ بھاگ رہے ہوں گے سب۔ اور تو قبرستانوں میں کتنی قبریں رہتی ہیں، ایک ایک میں سے 70 کا مطلب، وہ 70 کے مطلب بھی کثرت ہے، گنتی کے 70 نہیں۔ تو ہجوم، یہ قبرستان سے ایک ہجوم، وہ قبرستان سے ایک ہجوم، اور زمین میں کون سا حصہ ایسا ہوگا جہاں لوگ مرے ہوئے نہ ہوں؟ تو جگہ جگہ سے لوگ نکل نکل کے بھاگیں گے، تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں بھاگ کے، کدھر بھاگ کے جا رہے ہوں گے؟ اڑتے ہی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن کو یاد کرو جب کہ لوگ بکھرے بکھرے سب بھاگ کے آ رہے ہوں گے۔ کیوں آ رہے ہوں گے؟ لیروا اعمالهم، سب کو ایک تڑپ ہوگی کہ ہم کو ہمارے اعمال نامہ بتایا جائے، تاکہ ان کو اعمال، سب کو ایک ہی فکر ہوگی اٹھتے ہی، میری زندگی کے اعمال کیسے ہیں، میری ریکارڈ مجھے بتائیے۔ اعمال دیکھنے کا، اعمال نامہ لینے کا شوق ہوگا، وہی تڑپ میں دوڑیں گے۔ آج تو کیا ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو، آج کیا اعمال ہوئے فکر نہیں۔ ایک ہفتے میں کتنے جنتی اعمال ہوئے، کتنے دوزخی اعمال ہوئے ہیں، اس پہ غور کرنے کی بالکل طبیعت نہیں ہے غافل انسانوں کی۔ آج جو ہے مال کی فکر ہے، لیکن قیامت میں انسانوں کو سب کو ایک ہی فکر ہوگی، اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ اب کیسے دوڑیں گے یہ بھی کئی آیتوں میں ہے۔ ایسا تیز دوڑیں گے جیسے کوئی بھاگنے کا مقابلہ چل رہا ہے، کأنہم الی نصب ینسلون، ایسا دوڑ رہے ہوں گے جیسے کوئی مقابلہ چل رہا ہے دوڑ کا، جہاں علامت مقرر کی گئی کہ دوڑ کے اس کو ہاتھ لگانا ہے، تو جیسے بھاگتے ہیں ویسا بھاگے۔ اور ینسلون بول رہے ہیں، بھاگیں گے نا، ینسلون، پھسلتے جا رہے ہیں، جیسے نسل بولتے نا، باپ کے اندر سے بچہ نکلتا، نسل کتنی رفتار سے نکلتا مادہ، تو ایسے نکل کے بھاگ رہے ہوں۔ اور اس کا فرما مہطعین، دوڑ لگا رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، سب کے سر ایسا اوپر اٹھے ہوں گے بھیڑ میں۔ جب کوئی چیز دور ہے تو دیکھنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو سب سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں، بس اعمال نامہ کدھر حساب ہو رہا ہے، میدان حشر کدھر ہے، وہی سب دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے ہوں گے ادھر۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اتنی اعمال نامے کی فکر ہوگی کہ اپنی طرف کوئی بھی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، اتنا اعمال نامے کی فکر، حشر کے میدان کی فکر، اپنی طرف کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا، ایک نظر بھی اپنے اوپر نہیں جائے گی۔ حالانکہ اس وقت سب ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، مگر کسی کو نہ اپنے ننگے ہونے کا احساس ہوگا نہ دوسروں کے ننگے ہو۔ اس وقت نظر کہاں رہے گی؟ صرف اعمال نامہ، اعمال نامہ، میرا اعمال نامہ، آخر آج میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے۔
وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور دل سب کے اڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت دلوں میں یہ خواہش وہ خواہش، یہ دیکھنا وہ دیکھنا نہیں، بس ایک ہی فکر، میرے اعمال کا کیا ہوگا، میرے اعمال کا کیا ہوگا. اب اس وقت بھی جو ہے پھر سزا شروع بھی ہو جائے گی. حشر کا میدان ہے مگر سزا اسی وقت سے شروع ہو جائے گی. تو اب یہ جو جا رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا کہ جو گناہگار ہوں گے ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے جانا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یحشر الناس یوم القیامت ثلاث اصناف، لوگ جو حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے 3 قسم کے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو پیدل بھاگ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جو سواریوں پہ جا رہے ہوں گے. دیکھیے یہاں عزت شروع ہو گئی. جو نیک لوگ ہیں ان کو بھاگنا ہوگنا نہیں، ان کو کیا ہے، سواریاں ہوں گی. اور جو گناہگار ہیں وہ صنفاً علی وجوہہم، ایک قسم وہ ہوگی جو پیروں سے نہیں چلیں گے، چہروں سے چلیں گے. انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت کا جو مقام ہے وہ چہرہ ہے. سب سے زیادہ نازک جو جگہ ہے وہ چہرہ ہے. اب پیر کی کھال دیکھیے سخت رہتی ہے، اس کے اندر کی ہڈیاں وڈیاں بھی وہ اس کی بناوٹ الگ ہے، لیکن چہرہ تو نرم و نازک ہوتا ہے، عزت کی جگہ ہے، اوپر رہنے کی جگہ ہے. مگر اللہ الٹا کر دیں گے کہ جو عزت کا چہرہ ہے اسی سے چلو. آج اب چہروں سے چلنے میں کتنی تکلیف نہیں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ سسٹم یہی بنائیں گے چہروں سے چلنا. جیسے سانپ ہے بغیر پیر کے بھی چل لیتا ہے نا. ہمارے ذہن میں کیسا بھائی پیر ہے تو چلنے آتا، پیر نہیں ہے تو کیسے چلنے آتا. جیسے سانپ میں ایک الگ سسٹم ہے. تو چہروں سے چلنے کا سسٹم اللہ رکھیں گے گناہگاروں کے لیے. تو صحابی نے پوچھا چہروں سے کیسے چلیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، دنیا میں جو اللہ اس بات پر قادر تھا کہ پیروں سے چلاتا تھا وہی جو ہے اس دن چہروں سے چلائے گا. اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، اور سنو اس وقت راستے میں اونچے اونچے، بیچ بیچ میں اونچ نیچ بھی ہوتی نا، راستے میں کانٹے بھی ہوں گے. تو وہ سب ہر اونچی چیز کو، بیچ میں پتھر آ گیا یا کانٹا آ گیا تو اپنے چہرے سے ہی ہٹانا پڑے گا ان کو. چہرے آج کیا ہوتا ہے، چہرے پہ کوئی بھی چیز آئے تو ہم ہاتھ سے پاؤں سے کسی نہ کسی چیز سے چہرے کو بچاتے ہیں. اس دن مجبور ایسا کر دیں گے اللہ کے چہرے سے ہی چیزوں کو ہٹانا پڑے گا. کتنی ذلت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت رحم والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ غصے والے بھی ہے، سزا والے بھی ہے. نعمتیں دینا بھی جانتے ہیں اور سزائیں دینا بھی جانتے ہیں. ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. یاد رکھو وہ جب دن آئے گا نا تو اللہ ایسی ایسی تکلیفیں دیں گے کہ ویسی تکلیفیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ایسا باندھ کے ماریں گے کہ ویسا کوئی باندھ بھی نہیں سکتا. اللہ کے جمال کو جہاں یاد رکھنا، اللہ کے جلال کو بھی یاد رکھنا. ذرا کچھ ملتے ہی ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کو ماہانہ اچھی آمدنی کا انتظام ہو گیا تو آج کل کا آدمی کا ہوتا ہے بے فکر ہو جاتا، سمجھتا بھائی میں بہت معزز ہوں، مجھے کوئی کچھ بولنا نہیں. ایسا ہو جاتا آج کا انسان. ذرا پیسہ ملتے ہی، ذرا کھانے پینے کا انتظام ہوتے ہی، ذرا تھوڑی سی پڑھائی وڑائی ہوتے ہی، ذرا ڈگریاں ملتے ہی ہم ایسا محسوس کرتے جیسے ہم بہت سکور ہیں، محفوظ ہیں، ہم عزت ہی کے قابل ہیں سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے ہمارے اعمال، ہماری کوتاہیاں ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے ہم میں سے کوئی بھی عزت کے قابل نہیں. اللہ اگر پوچھنے پہ آ جائے نا تو ہم میں سے کوئی بھی عزت کے قابل نہیں. یہ ان کی ستاری ہے کہ ہمارے گناہوں کے باوجود اپنی چادر ڈال کے ہماری زندگی کو گزروا دیتے ہیں، ورنہ کوئی عزت کے لائق نہیں ہے. اتنی کوتاہیاں ہیں انسان کے اندر، اور ان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ کیا وہ ہماری عزت کریں گے، کیا ہم ان سے عزت مانگیں گے.
اور ایک بھی کیا ہے اسی وقت سزا کیا ہے، کچھ لوگوں کو اندھے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ، اندھے بہرے گونگے ایک ساتھ۔ اب اندھے آدمی کو اگر بولے بھاگو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو تو سہارے پکڑ پکڑ کے چلنے کی عادت ہے، اور ہیبت کا عالم ہے، سب بھاگ رہے ہیں، چیخ پکار چل رہی ہے، ایک اندھے کو بھاگنا پڑ رہا ہے تو اندھے کو کتنا ڈر لگتا ہے بولو۔ تو ان کے ڈر میں بہت اضافہ ہو گیا، اندھے ہو کے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ تو سزا کے طور پر کچھ اندھے، کچھ گونگے، کچھ بہرے 15ویں پارے میں ہے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ اب کیا کرنا ہے، یہ منظر ہم آنکھوں میں لا کر کہیں میں تو نہیں ہوں سوچ کے ڈرنا، ایسا نہیں سوچنا کہ کوئی فلم چل رہی ہم دوسروں کا سین دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، میرے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، کیا میرے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ اس دن میں اندھوں میں سے نہ رہوں؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، کوئی لکھا ہوا ہمارے ہاتھ میں دستاویز تو نہیں ہے، تو اپنے اوپر لے کر پریشان ہونا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ بندگی کا ادب یہ ہے، اللہ جب ڈرا رہے ہو تو ہم ڈرنا، نڈر نہیں بننا۔ تو بغیر لباس کے ہوں گے، بغیر ختنہ کے ہوں گے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا بچہ اس طرح سے ختنہ نہیں ہوگے، اور خالی ہاتھ ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس وقت۔ اور سورج کو قریب لا دیا جائے گا۔ اب تو شاید 9 کروڑ میل دور ہے، 8 ہے یا 9 مجھے ذرا شبہ ہو رہا ہے، 9 کروڑ میل دور ہے سورج۔ تو ہمارا گرما کے دنوں میں کیا حال ہو جاتا ہے جب کو سورج کو ایک دم نیچا لایا جا، پھر وہ سورج کتنا بڑا ہے معلوم نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ہم جو سورج دیکھ رہے ہیں اس سے 1 ارب گنا بڑے سورج اس وقت دنیا میں ہیں۔ ہمارا جو سورج ہے ہم کو زمین سے جو نظر آتا ہے، ویسے ارب 100 کروڑ ٹکڑے بن سکیں ایسے سورج اس وقت ہیں کائنات میں، دور دور سے جگہوں۔ قیامت کے دن کا سورج کیسا ہوگا معلوم، وہ سورج ایک دم قریب کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں تو ایسا ہے کہ سورج قریب آ جائے تو ہم لوگ جل کے ختم ہو جائیں گے، مگر وہاں ختم ہونا نہیں ہے نا، وہاں مرنے کی جگہ ہے نہیں، وہاں موت ہے نہیں وہاں، اس لیے تکلیف تو شدید ہوگی مگر ایسا نہیں جلیں کہ مر جائیں گے، تکلیف تو ہوگی۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی ہوگی، حبس ہوگا۔ ابھی اپنے کو حیدرآباد میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے، یو پی چلے جائیے ایسا حبس رہتا ہے، بدبودار پسینہ رہتا ہے، حبس رہتا ہے موسم گرما کے دنوں میں، دوسرے کئی علاقے ایسے، تو اس دن پسینہ بہت آ رہا ہوگا، اتنا شدید گرمی، اس سے پسینہ۔ تو وہ سورج کو اللہ تعالیٰ قریب کریں گے، ایک تو دماغ کھول رہے ہوں گے گرمی کے علاوہ، اس سے ایک سزا دینا مقصود ہوگی پسینے کی۔ پسینہ جب شدید آ رہا ہو تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ محسوس کرو اس کو۔ تو فرمایا کان یوم القیامہ اذا کان یوم القیامہ ادنیت الشمس من العباد حتی تکون قید میل او اثنین، سورج کو بندوں سے بہت قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 2 میل ہوگا، 1 میل یا 2 میل ہوگا فرمایا۔ تو دھوپ ان کو جلا رہی ہوگی، تو وہ سب پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اعمال کے بقدر ہر ایک کا پسینہ ہوگا، جس کے جتنے گنا اتنی گرمی لگے گی اتنا پسینہ آئے گا، اس کے پسینے کے واسطے اس کو اتنا ایریا ملے گا، جس کا جتنا گناہ ہے اتنے زیادہ پسینے میں ہوگا۔ تو فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ پسینہ بہہ کے ان کے پنڈلیوں تک، ایڑیوں تک آئے گا، کچھ ہوں گے ٹخنوں تک آئے گا، کچھ ہوں گے پنڈلیوں تک آئے گا، کچھ ہوں گے گھٹنوں تک آئے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ اتنا پسینہ ان کو گھیر لے گا کہ ان کے منہ میں آ جائے گا پسینہ، جیسے منہ میں لگام باندھی جاتی گھوڑوں کو، ایسی وہ کنٹرول کر رہا ہوگا پسینہ اس کو، جیسے لگام ہوتی ہے، یلجمہ الجامہ، حضور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہے ایسا پسینہ آ جائے۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ حتیٰ لو ان السفن اجریت فیہ لجرت، اتنا بعض لوگوں کا پسینہ ہوگا کہ اس پہ کشتی چلانا چاہے تو کشتی چلا سکتے ہیں، کتنا پسینہ۔ ہم لوگوں کو
ذرا کچھ خطرے آ گئے، پسینہ بہنے لگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ پسینہ ایک مستقل عذاب ہوگا، سمجھے. تو اتنی پسینے سے تکلیف ہوگی. یہ سب حدیثوں کے نمبر ہیں میرے پاس، اب بولنے میں دیر ہوگی. سب حدیثوں کے نمبر، کتاب وغیرہ سب ہے. اتنا آدمی کو تکلیف ہوگی اس دن کے حبس سے، پسینے سے، کہ لوگ پکار اٹھیں گے اللہ یہ پسینے کی تکلیف سے بچائیے. رب ارحنی، اے رب یہ پسینے سے مجھے چھٹکارا دیجئے، راحت دیجئے، اگرچہ جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیجئے. بولے وَلَوْ إِلَى النَّارِ. ابھی جہنم نہیں دیکھے نا، ابھی تو جہنم کی آگ نہیں دیکھے، ابھی پسینہ دیکھ رہے تو آدمی ہو رہا کہ جان دے جہنم. پھر جہنم میں جانے کے بعد اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. تو ابھی جہنم دیکھے نہیں ہے تو بول رہے ہیں کہ یا اللہ جہنم میں ڈال دو مگر یہ پسینے کی تکلیف سے بچاؤ. تو اس حالت میں سب بھاگ رہے ہوں گے، ایسی دھوپ ہوگی. اور وہ دن کوئی چند گھنٹوں کا نہیں ہوگا، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا. سورہ معارج کے اندر ہے فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. اب جو ہے سب لوگ اعمال نامہ دیکھنے کی ان کو اتنی جلدی کہ بھاگ رہے ہیں، طوفان کی طرح بھاگ رہے ہیں. اعمال دیکھنے کی، اعمال نامہ دیکھنے کی اتنی تڑپ ہے ان کو، رزلٹ دیکھنے کی. اب وہاں کیا ہوگا، میدان میں جب کھچا کھچ بھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں پلٹ کے ہی نہیں دیکھ رہے ہوں گے پبلک کو، ایک دم غصے میں ہوں گے، جلال میں ہوں گے. اب لوگ ڈرے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ سامنے آئے گا، حساب ہوگا. لیکن وہاں بس سخت دھوپ، گرمی، وہ ہیبت کا منظر، فرشتوں کی فوجیں کھڑی ہوئی. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، فرشتوں کی فوجیں لگی ہوئی ہیں. ایک پرجلال دربار کا منظر ہے. اور جہنم سامنے رکھی ہوئی ہے. جہنم ایک بہت بڑے جانور کی شکل میں جہنم آ جائے گی. اس کی 19 لگامیں ہوں گی. ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ گناہ گاروں کی طرف غصے میں لپک رہی ہوگی. بڑی لمبی سی گردن، اور اس کے منہ میں سے بڑی بڑی چیخیں، خطرناک قسم کی غراہٹ، اور آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. وہ بھیانک شکل میں گردن بڑی نکال کے کھانے کے لیے آ رہی ہوگی، کہ پکڑنے کے لیے آ رہی ہوگی. فرشتے روک رہے ہوں گے. ایسا ہیبت کا عالم، اور اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں لے رہے ہیں، غصے میں. حساب کب لیتے بھائی؟ ذرا غصہ کنٹرول میں رہے تو لیتے نا. بچہ کوئی غلط حرکت کرا، اب باپ کو بہت غصہ ہے تو بات ہی نہیں کرتے. تو کیا کیا میں وہ سب نہیں پوچھتے، بات ہی نہیں کرتے غصے میں. میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں اس کی صورت، بولتے ذرا غصے میں کنٹرول رکھے تو کائی کو کیا کیا کیا، وہ دوسرا لیول ہے. وہ تو جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ حساب کے لیے موڈ ہی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا، ایک دم غصے میں. تو اب لوگ پریشان ہو کر، بعض روایتوں میں آتا ہے 300 سال یہ حالت ہے، بعض میں 1000 سال. لوگ پریشان ہو کر وہ پسینہ، وہ ہیبت، اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیے کہ حساب شروع ہو جائے. لیکن سارے نبی ڈر رہے ہوں گے. ان کو یاد آئے گا کہ اللہ اگر میرا حساب پوچھ لیں گے تو کیا ہوگا. ہر نبی اپنا کوئی قصہ یاد کریں گے کہ بھئی میرا فلاں قصہ اللہ پوچھ لیے تو کیسا. اس لیے نہیں، جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ. یہاں تک کہ لوگ سارے انبیاء سے گھوم پھر کے آخر میں حضور پاک کے پاس آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ کے عرش کے پاس سجدہ کریں گے، اور خوب منائیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، غصہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے حضور اللہ کو منائیں گے. اب کیا الفاظ بول کے منائیں گے، وہ اسی وقت حضور کے دل میں بھی آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ اسی وقت حضور کی زبان پہ الفاظ لائیں گے جس سے جلال کم ہوگا
پھر جا کے حساب شروع ہوگا۔ ایسا خطرناک دن سب کو دیکھنا ہے، ہمیشہ ایسا اے سی فین میں رہنا نہیں ہے۔ ایسا خطرناک دن ہے، گناہ گاروں کے لیے بہت خطرہ ہے، لاپرواہ جو جہاں یہاں چین سے ہے اس کو وہاں چین نہیں ہے، جو یہاں آخرت کی فکر میں رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اس کو وہاں چین ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ دو امن کسی پہ جمع نہیں کریں گے، یہاں بھی سکون سے رہنا وہاں بھی سکون نہیں۔ جو یہاں آخرت کی یاد میں تڑپتا رہے گا، اعمال کرتا رہے گا، قربانیاں دیتا رہے گا، عبادتیں کرتا رہے گا، دین کی قربانیاں دیتا رہے گا، یہاں جو اپنا چین چھوڑے گا اس کو وہاں چین ہے، دو جگہ چین نہیں۔ اب جو ہے مختلف سزائیں جو ہے حشر میں بھی سب کی پبلک کے سامنے وہیں بھی شروع ہو جائے گی۔ جیسے جتنے تکبر والے ہوں گے حشر کے میدان میں ان کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں بھی میں بڑا، میں ایسا، میں ویسا، بڑاپن والے کیا کرتے ہیں، اس طرح ایسا چلتے ہیں دیکھنے میں ذرا اونچے نظر آئیں اور سینہ نکال کے چلتے ہیں، چال میں نظر آتا ہے تکبر والوں کا تکبر۔ تو تکبر والوں کو اللہ تعالیٰ اس دن سب چھوٹے سائز کا چونٹیوں کی طرح بنا دیں گے۔ عام انسان جو ہے وہ بڑے ہوں گے، 70 ہاتھ 70 گز کا ہوگا ایک آدمی، لیکن جو تکبر والا آدمی ہے وہ چونٹی کا سائز کا کر دیا جائے گا۔ مگر اس وقت لوگوں کی آنکھیں وہاں بہت تیز ہوں گی، یہاں اپن جراثیم وراسیم نہیں دیکھ سکتے پانی میں کیا ہے، یہاں جراثیم دکھ گئے تو پھر دہی کھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی ہے کہ دہی میں کے جراثیم دیکھ، لیکن وہاں آنکھ بہت تیز ہوگی۔ وہ چونٹی کی وجہ سے جا رہے اقبال پہلوان، لوگ دیکھتے ارے اقبال پہلوان، ہاں کیا تنتنا رہتا تھا، کیا زور رہتا تھا گلی میں، گالیاں ویسے، دادا گیری ویسی، کیا ہو گیا جی، چھوٹے اقبال پہلوان۔ اب لوگ وہاں سب کھندل کے جاتے رہیں گے، دنیا میں کھندلے میں آ گئے تو مر جاتے ہیں، وہاں جترا میں وہاں سب کھند لیں گے تو مریں گے، اس لیے کہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں تکلیف تو ہوگی مگر موت نہیں ہے۔ تو اس طرح ذلیل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے نا ان کو بھی جو ہے وہاں فرشتے مذاق اڑائیں گے، ویسے سین ہے وہاں پر۔ تو ایسا دن ہے، ایسا ہیبت کا دن۔ اس دن خاص طور پہ اللہ نے نمایاں کیا ہے کہ یہاں ہم آخرت کے جو دن کو ہم لوگ اکثر بھول رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب گھر کے لوگ، بیوی بچے اور پھر دوست احباب۔ اس کے بعد آخرت کی فکر ہماری کم ہونے کا بڑا سبب کیا ہے؟ بیوی بچے دوست، یہ رشتے ناتوں کی ہی ایکٹیویٹیز ہمارے کیا کرتی ہیں، آخرت کی تیاری کرنے نہیں دیتی۔ قیامت میں یہ پورے رشتے زیرو ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے وہاں، سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے وہاں، یہ انسیتیں سب ختم ہو جائیں گی اگر گناہگار ہیں تو، نیکوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ نے کئی جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ کان پھاڑ دینے والی قیامت، وہ ہنگامہ جب ہوگا اس دن کیا ہوگا، سب اپنوں سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے فرار ہو جائے گا، یفر بھاگ جائے گا، بھائی اتنی دور تھے اماں، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ابو کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنی ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھ کے فرار، بچوں کو دیکھ کے فرار۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کو ایک ایسا ٹینشن ہوگا جو دوسروں سے اس کو بے نیاز کر دے گا، اس کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا۔ بلکہ دوسری آیتوں میں کیا ہے، الٹا ہو جائے گا، نہ صرف ایک ساتھ نہیں دیں گے، دلوں میں ایسے جذبے پیدا ہو جائیں گے کہ میں بیوی کو دے کے بچ جاؤں، بچوں کو عذاب میں دے کر بچ جاؤں، میرے پورے رشتہ داروں کو دے کر بچ جاؤں، ایسی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت آدمی کو یاد آیا کہ یہ بیوی کی وجہ سے میری نمازیں گئی، یہ بچوں کی وجہ سے میرے فرائض کو میں چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری کی فکر نہیں مل گیا۔
ان کو دیکھ کے وہ چیزیں یاد آئیں گی نا تو یہ رشتے ناتوں سے الٹی نفرت ہو جائے گی. تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. کہ یود المجرم، یہ گناہگار اس دن چاہے گا کہ میرے بدلے میں لے لو، اس دن کے عذاب سے میرے بدلے میں میرے بچوں کو لے لو. یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، سب سے پہلے یہاں پر بچوں کا تذکرہ آیا، میرے بچوں کو لے لو مجھے چھوڑو. اس لیے کہ بچوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جاتے لوگ، بچوں کو راحت پہنچانے کے چکر میں جہنمی. یومئذ ببنی وصاحبتہ، بیوی کو لے لو مجھے بچا لو، اپنے بھائی کو بچا لو، بھائی کو لے لو مجھے چھوڑ دو. وفصیلتی، میرے پورے خاندان کو لے لو مجھے چھوڑ دو. التی تووی، دنیا میں جو خاندان اس کو پناہ دیتا تھا آج اسی خاندان کو وہ کیا کر رہا ہے، جہنم میں دینے کے لیے تیار ہوگا. ومن فی الارض جمیعا، اس کا بس چلے تو پوری دنیا کے سارے انسانوں کو دے کر اپنے آپ کو بچانے کی فکر. ثم ینجی، پھر اسے نجات مل جائے. یہ اس کی کیفیت بتا دو، ایک دم ڈانٹنا شروع کر رہے، ہرگز نہیں بچ پائے گا. انہا لظیٰ، وہ شعلوں والی آگ ہے. نزاعۃ للشویٰ، تمہاری کھالوں کو جلا کھینچ لینے والی آگ ہے. اور جو بھاگ رہا ہے آج اس کو پکڑنے والی آگ ہے. آج جو پیسہ جمع کرنے کی چکر، نزاعۃ تدعو من ادبر وتولی، جو کہ آخرت کی فکروں سے، آخرت کی تیاری سے بھاگ رہا ہے، اس کو پکڑے گی. وجمع فاوعى، کیا کر رہا ہے، پیسہ جمع کر رہا ہے اور گن کے رکھ رہا ہے، کتنے ہوئے باندھ کے رکھ رہا ہے. پیسے کی مصروفیت ہے، پیسے جمع کرنے کی چکر ہے، یہ سب کو پکڑے گی آگ. تو جس طرح سے بیوی بچوں سے دشمنی ہو جائے گی. اب اور ایک چیز کیا رہتی ہے آخرت سے بے فکر کرنے والی، دوست احباب. آج کل کے زمانے میں تو کیا ہے، بہت زیادہ آدمی فون میں بزی ہو گیا ہے. شاید آج کل دوستیاں کیسی ہے پتہ نہیں، مگر پہلے زمانے میں دوستیاں بہت زبردست رہتی تھی، جان دیتے تھے دوست ایک دوسرے پہ. کیا ہے، فصلوں کے زمانے میں کام رہتا تھا، فصل ختم ہونے کے بعد ٹائم رہتا تھا، سیزنل رہتے تھے لوگوں کے زمانے میں. کمانا چاہے تو کمانے کے ذریعے نہیں تھے پہلے، تو اچھا خاصا وقت ملتا تھا. تو دوستیاں پہلے زمانے میں بہت گہری ہوتی تھی، جانی دوستیاں رہتی تھی. تو یہ جو دوست ہیں یہ بڑا ذریعہ ہے انسان کو وقت ضائع کرانے والے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس ختم، دوستوں کا مل گیا گلہ، جھنڈ مل گیا تو ختم، آدمی ہا ہی تفریح وغیرہ. یا غافل دوست جو ہوتے ہیں آدمی کو ایک دم غافل بنا دیتے ہیں. کھانے کے تذکرے، کپڑوں کے تذکرے، ادھر ادھر کے تذکرے، انسان کے اندر کی فکر بالکل ختم کر دیتے ہیں دوست احباب. کھلنڈرا بناتے ہیں انسان. عجیب جادو ہے دوستی میں، بہت دوستی تباہ کرتی انسان. غافلوں کی دوستی بہت بڑا زہر ہے، کب اندر زہر اترتا پتہ نہیں چلتا، دل سخت ہو جاتا ہے ایک دم. اس لیے اس کو اللہ نے خاص طور پہ قرآن مجید میں پیش کیا، الاخلاء بعضهم لبعض عدو. اس دن پورے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. یاد آئے گا یہ اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا، ایک واقعہ یاد آئے گا اور دشمن ہو جائیں گے. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور بعض لوگ دوستوں کو یاد کر کے فلاں دوست سے میں دوستی نہیں کرتا تو اچھا تھا، افسوس میں پورا ہاتھ چبا ڈالیں گے، اس سے دوستی نہیں ہوتی، اور فلاں سے دوستی ہوتی تو اچھا تھا، فلاں سے نہیں ہوتی تو اچھا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا، کاش ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا ہوتا تو اچھا تھا. لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ دوستوں سے بڑا غم ہوگا. اس لیے بھائی نوجوانی میں خاص طور پہ بری دوستی کا بہت برا اثر پڑتا ہے. اس واسطے دیکھ کے دوست بنائیے، بے فکر انسانوں کو، غافلوں کو.
لذت پرستوں کو، عیش پرستوں کو، چھوٹے چھوٹے خیالات والوں کو، صرف خواہشات میں رہنے والوں کو کبھی دوست مت بنائیے. اونچی فکر والوں کو، اونچے جذبے والوں کو. علامہ اقبال کیا نقشہ کیجئے مومن کا؟ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی امیدیں قلیل رہتی ہیں. ایسا گھر ہونا، ایسے کپڑے ہونا، ایسی سواری ہونا، ایسے کھانے ہونا، یہ نہیں رہتا. یہ تو سور کا لیول ہے. یہ مومن کی ضرورتیں بہت ہلکی پھلکی، اس کے مقاصد بہت بلند. دنیا میں کہیں ظلم ہو جائے وہ بے چین ہو جائے گا، محلے میں کوئی بھوکا ہے وہ بے چین ہو جائے گا، کسی دکھی کو دیکھ کے وہ بے چین ہو جائے گا، ناانصافی کو دیکھ کے بے چین ہو جائے گا. یہ مقاصد کے لیے جیتا ہے مومن. اس میں اس کو مزہ آتا ہے، کسی کا کام بنا کے، کسی کو ظلم سے چھڑا کے. یہ مقاصد ہے. اور جو سور کے لیول کے لوگ ہیں بس ہمیشہ وہی کھانا پینا کپڑا، بس اسی میں کھوئے رہتے ہیں. تو ایسے غافلوں سے اپنے آپ کو بچانا. بہرحال ایسے پورے دوست جو دنیا میں ہیں وہ آپس میں اس دن دشمن ہو جائیں گے. عدو الا المتقین. ہاں نیکی کی دوستی جسی کی تھی، تقوی کی، مل کے نماز کو جاتے تھے، مل کے اجتماع کو جاتے تھے، مل کے ملاقاتوں کو جاتے تھے، مل کے کبھی ذکر کرتے تھے، مل کے جو ہے علم دین کا حلقہ چلاتے تھے، مل کے جو ہے امت کی خدمت کو نکلتے تھے، مل کے دین کی دوستانہ تھا ایک. تو دوستانے میں یہ بہت آسان ہو جاتا، دین کے کام بھی، نیکی کے کام آسان ہو جاتے تھے. تو جن کی نیکی اس طرح کی ہے، نیکیوں کے لیے جن کی دوستی ہے، وہ بہت کام آئیں گے. الا المتقین. اب اس کی فضیلت میں کتنی حدیثیں ہیں. جو اللہ کے لیے دوستی تھی، محبت تھی. جب اتنی ہیبت کا عالم ہوگا، ایسا لوگ بیوی بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن یہ جن کا تعلق دین کی وجہ سے ایک دوسرے کا تھا، مل کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دین کا کام کرتے تھے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان کے لیے بڑی بڑی مسندیں بنا دیں گے. ایسی بیٹھکیں عزت کی. ان کی مسندوں سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہوگی، ان کے چہروں سے سکون اور روشنی پھوٹ رہا ہوگا. کوئی ڈر نہیں ان کو، بہت سکون میں ہوں گے. ان کی عزت یہ دیکھ کر انبیاء یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. شہداء یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. اتنی عزت، اتنا سکون ان کے چہروں پر، اتنی مسکراہٹ ان کے چہروں پر، کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں یا شہید ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، نہ تو انبیاء ہیں نہ شہید ہیں. یہ کون ہے پھر؟ اللہ کے لیے محبت تھی ان کی. بس ان کا دوستانہ دینی رشتہ تھا، ان کا دوستانہ تھا، محبت کرتے تھے اللہ کے واسطے. تو یہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہے، تو اللہ عزت دے رہے ہیں ان کو. بالکل مضبوط احادیث، صحیح احادیث. تو یہ ہوگا متقیوں کا حال. دینی دوستی جو ہوتی دین کی بنیاد پہ، اس کا تو اتنا پاور دکھے گا اس دن کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کی تشریح میں لکھا ہے محدثین نے. یہ آیت ہے، آیت کی تشریح میں لکھا ہے، آیت زبان پہ نہیں آ رہی اس وقت، ہماری کتابوں میں ہے کہ آدمی اپنی دوست کی سفارش کرے گا اللہ کے سامنے. یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے حلقے میں آتے تھے، یہ ہماری جماعت میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، یہ ہمارا فلاں دین کے کام میں ہمارا ساتھ رہتے تھے. تو اپنے دوستوں کی سفارش کرے گا. اور آتا ہے کہ یہ بھی سفارش کرے گا کہ یہ صاحب کو اللہ معاف کر دو، ان کو عزت دو، اس لیے کہ انہوں میرے دوست کے دوست سے بولے. سفارش دوست کے دوست تک چلے گی. سفارش جو دوستی دینی ہے، اللہ کے لیے جو محبت. یہ کرو صاحب، جنت بنانے کا یہ راستہ کتنا آسان ہے. دین کا حلقہ، دین کا گروپ، فکریں کر رہے ہیں، دین کی فکر کرنے والے، عبادتوں کا حلقہ ہے، نیک کاموں کا حلقہ ہے. دنیا میں بھی مزہ آتا ہے اس میں، جینے کا مزہ آتا ہے اس میں. جتنے مخلص دین والے دوست ہو سکتے ہیں، دنیا دار دوستوں سے مخلص ہو ہی نہیں سکتے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ بھائی میں دین کے دوستوں کے بیچ میں ایک مرتبہ وہ گھر کو آ جائیں تو پھر 1 مہینے تک میری طبیعت حشاش بشاش رہتی ہے. ان کے خلوص کا اثر ایسا ہوتا ہے. کوئی مخلص آدمی، پاکیزہ آدمی سے تم ملاقات کرو، دوست سے، کئی دن تک اس کا اثر رہتا ہے، طبیعت میں بشاشت رہتی ہے. وہ طاقت ہے محبتوں کے اندر. وہ محبتیں پیدا کرو، دینی مخلص جو محبت رہتی ہے، اس میں کوئی غرض نہیں رہتی، اس سے روح کو سکون ملتا ہے.
تو بہرحال اس دن جو ہے یہ ساری جو مصیبت ہے یہ گناہگاروں کے واسطے ہے. پورے فرشتے صفیں بنائے ہوئے ہوں گے، جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے یا پکڑ کے درباروں میں ہوتا ہے، فرشتے بالکل صفیں لگائے اللہ کی عظمت کے اظہار کے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایسا ہیبت کا لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا اللہ کے دربار میں، کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہوگا، سب ہیبت سے خاموش. اللہ تعالیٰ جسے کہیں گے بولو وہی بول سکے گا، اور وہی بول سکے گا جو اللہ جتنا چاہے اتنا ہی بول سکے گا. وہاں لاڑ واڑ چلنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں جگہ جگہ تھوڑی دیر دوزخیوں کا سین، تھوڑی دیر جنتیوں کا سین کھینچا ہے. کئی آیتیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، مگر اس وقت میں بولوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. بہرحال قدم قدم پہ اب جو اعمال نامے بٹیں گے اس وقت جو کیفیت ہوگی اس کا سین بھی کئی جگہ کھینچا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن جن کو ان کا رزلٹ جو ملیں گا سیدھے ہاتھ پہ، جن کا رزلٹ پاس کا ہے سیدھے ہاتھ پہ ملے گا، تو جس کو سیدھے ہاتھ میں رزلٹ ملے گا وہ تو خوش. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اور دوڑ دوڑ کے ایک کو بتائے گا پڑھو ذرا، دیکھو میرا رزلٹ، میرے عمل نامہ دیکھو، میرے نمبرات سائنس میں کتنے آئے، میتھس میں کتنے آئے، دیکھو کتنے نمبر ہے. وہ دکھائے گا میرا عمل نامہ دیکھیے، نمازیں میرے کتنے نمبر آئے، نمازوں میں اتنے نمبر آئے، صدقے میں اتنے نمبر آئے، اخلاق میں مجھے اتنے نمبر آئے ہیں، دین کی خدمت میں بتا کے بتا پھرے گا کہ دیکھو کتنے میرے نمبر. ہاں اقرؤوا کتابیہ، جیسے اسٹوڈنٹ بولتا ہاں نہیں میں جم کے محنت کرا تھا، سائنس میں بہت محنت کرا تھا میں، دیکھو 99 آ گئے، بہت زبردست، میں ٹیوشن بھی لیا تھا، فلاں ایسا یاد کرتا نا، آدمی یاد کرے گا کہ دیکھو کیسے کیسے نمبر آئے ہیں. دیکھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن حساب کا سامنا کرنا ہے. یہ ظننت لفظ عربی میں کیا ہے، ڈبل میننگ کا ہے، شک کے لیے بھی آتا ہے، یقین کے لیے بھی آتا. تو یہاں پر یقین کے معنی ہے مجھے یقین تھا ایک دن یہ دین کا سامنا کرنے والا ہے، اس لیے میں پہلے سے ہی تیاری کر لیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اب اس کا کیا ہے آگے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ من پسند زندگی اس کو ملے گی، جو چاہے گا راجہ بن جائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کو اس کے لیفٹ ہاتھ میں ملے گا، بائیں ہاتھ میں، وہ بھی ہاتھ سامنے سے نہیں ملے گا ان لوگوں کو، ان کے ہاتھ مجرموں کی طرح پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے تو ان کو پیچھے سے دیا جائے گا، ہاتھ سامنے سے نہیں دیا جائے گا. جتنے مجرم ہوں گے پہلے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو پیچھے سے دیا جائے گا ان کو. اور جس کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا آئے گا، رونا شروع کر، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے آج یہ رزلٹ نہ ملتا تو اچھا تھا. ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے پتہ ہی نہ لگتا تو اچھا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے وہ جو میں مر گیا تھا وہیں پہ بعد میں مر کے مٹی ہو جاتا تو اچھا تھا. ایک مرتبہ موت آ گئی، میں مٹی بن جاتا تو اچھا تھا، پھر یہ اٹھ گیا، پھر یہ جو ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، وہی میرا فیصلہ کر دیتی، موت ہی خاتمہ کر دیتی. پھر یاد آئے گا دنیا میں کیا پوزیشن تھی میری، کتنے پیسے کمایا تھا میں، بینکوں میں کتنے پیسے تھے، گاڑیوں کی شکل میں کتنے پیسے تھے، جائیداد کی شکل میں، سب یاد آئے گا. اتنا سب میری کتنی عزت ہوتی تھی، آفسوں میں چلتی تھی، کروڑ پتی ہوں بلکہ خاندان میں چلتی تھی، اور آج یہ کیسا دن آ گیا کہ میرا پیسہ کچھ کام نہیں آ رہا ہے. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کچھ کام نہیں آیا، کتنا محنت سے کمایا، آج اصلی دن آیا تو کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری پوزیشن پوری کی پوری آؤٹ ہو گئی، ختم ہو گئی. کتنی پوزیشن تھی میری دنیا میں، آج میری کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی میری عزت نہیں ہے، کوئی میرا سپورٹر نہیں ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں زیرو ہو گیا. اب وہ ایسا افسوس کر ہی رہا ہوگا، ڈانٹ پڑے گی اللہ کی طرف سے، خذوہ فغلوہ، فرشتوں پکڑو بدماش کو، باندھو اس کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں گھساؤ اس کو.
انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کا یقین نہیں تھا، اتنے بڑے اللہ کو بھولنے کی ہمت کر دیا ہے۔ اس کو سورج روز نکل کے یاد دلا رہا تھا اللہ کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان یاد دلا رہا تھا کہ کتنے بڑے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، کتنا بڑا ہے اللہ اطراف دکھ رہا تھا، لیکن اتنے بڑے اللہ کو اس نے بھلا دیا۔ اور دین میں دیکھو روز اول سے غریب ہمدردی، انسانی ہمدردی پہلی وحی سے دوسری وحی سے مل جائے گی۔ دین کا بس دو ہی دعوت ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو، دوسرے پیسہ خرچ کرو غریبوں پہ، دکھیوں پہ پیسہ خرچ کرو۔ پہلے دن سے یہی پکار، اور حضور کی پہچان بچپن سے یہی پہچان۔ تو فرمایا یہ اللہ کی بڑائی کو بھول گیا تھا۔ اور وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا، نہ دوسروں کو ابھارتا تھا، بلکہ یہ کنجوس لوگ جو ہے کوئی دوسرا کرے تو اس کو روکتے، کائی کو جی بہت پیسے ہو گئے کیا ہوا، دیکھا بھی نہیں جاتا ان لوگوں کو سخاوت۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، کوئی کھانا نہیں ملا اسے، ہاں جہنمیوں کا پیپ دے دو اس کو۔ یہ حال ہے جب اعمال نامہ وہ ہاتھ میں ملے گا۔ کہیں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ۔ اعمال نامے پہلے ہے، تفصیلی حساب پھر بعد میں، شروع میں ہی دے دیا جائے گا، بعد میں آگے جانے کے بعد ہے وہ تفصیل۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو چٹکیوں میں ہو جائے گا، آسان حساب ہو جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دوڑ کے جائے گا اپنے رشتہ داروں کے پاس، خوشی خوشی جائے گا۔ بیوی بچے، یہ جنتی کے لیے اس دن بیوی بچے بھی سب مزے ہے، گناہگار کے لیے سب دشمن ہے۔ جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، دیکھو میرا رزلٹ آیا ہے، خوش خوش بتائے گا اپنا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس ہاتھ میں ملا لیفٹ ہینڈ میں، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، موت آجا آجا، موت موت، مر جا رے، مار لے جا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ پھر فوراً اللہ بول رہے ہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آج جہنم میں جو جا رہا ہے سر پیٹ رہا ہے، موت موت، کیوں؟ انہیں دنیا میں بہت مست تھا بیوی بچوں میں، پھر وہی آ گیا ہے۔ وہاں بیوی بچے وہ تھے، اس کو جنتی بننے میں مددگار ہوئے، تو وہاں اللہ تعریف کر رہے ہیں جائے گا مست ہوگا۔ یہاں پھر بیوی بچوں کا فوراً تذکرہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ، آج یہاں اس لیے مسرور نہیں ہے کہ دنیا میں بیوی بچوں میں مسرور تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بیوی بچوں میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پلٹ کے حساب ہی دینا نہیں ہے۔ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، یہ گھر میں جو مستیاں کرتا تھا، کھانے میں پینے میں عیش میں، اور آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتا تھا، کبھی اللہ کے سامنے روتا نہیں تھا، عبادتیں نہیں کرتا تھا، دین کی خدمت نہیں کرتا تھا، بس بیوی بچے روز کے کام۔ تو اللہ فرمائے ان ربہ، ہاں یہ سب تو مستیاں کر رہا تھا، لیکن اس کا رب اس کو اچھا گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، خوب جان رہا تھا اس کا رب یہ کیا کر رہا، کس دن کیا کر رہا، کھانے کیسے کیسے، کپڑے کیسے کیسے، لاڑ کیسے کیسے، چونچلے کیسے، یہ رب دیکھ رہا تھا۔ اور یہ رب دیکھ رہا ہے، اس کو بھلا کے یہ مزے کر رہا تھا۔ کہیں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، اے خوشیوں میں مست ہونے والے انسان، تیرا رب تیری گھات میں ہے، گھات میں ہے۔ گھات کس کو بولتے ہیں؟ شیر جو ہے شکار پر حملہ کرنے سے پہلے کسی جھاڑی کے پاس چھپ جاتا، خاموخواہ اپنے آپ کو تھکاتا نہیں ہوا، سمجھے؟ اب مجبوراً بھاگنا پڑے تو الگ بات ہے، لیکن خاموخواہ اپنے کو تھکاتا نہیں، جھاڑی میں چھپ کے انتظار کرتے رہتا ہے، ہرن وغیرہ جو بھی چڑھ کے آتے رہتے، قریب آنے تک انتظار کرتا،
تاکہ ایک دو چھلانگ میں اس کے اوپر حملہ کیا جا سکے، زیادہ بھاگنا نہ پڑے. تو وہ بالکل جب قریب آیا تھا ہرن تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ بوجھ ڈال کے پورا ایکشن میں رہتا، بس یوں اچھلنا ہے اور کودنا ہے اوپر. تو جو پوزیشن لیتے نا اس کو بولتے مرصاد. تیرا رب بھی ایسی پوزیشن لے کے کب پکڑوں گا، کر کتنی مستیاں کرتا کر. ان ربک بالرب المرصاد. آج ہم سوچتے نا قیامت کے مسئلے کو تو دل میں کیا آتا، وہ کب کی بات ہے، بہت دیر کی بات ہے، کب ہوتی، کیا ہے معلوم نہیں. ایک فوراً خیال آتا کب ہوتا ہے، کیا ہے کہ بھائی اب نقد خوشیاں چھوڑنا اس کے واسطے، دیکھا جائے گا، ابھی تو اپنے کو نقد سامنے ہے. تو یہ غافل انسان کی نظر ہے، مومن کی نظر نہیں ہے. یہ جو چیز آنی پکی ہے، آپ کو یقین ہے تو اس کو سامنے دیکھو نا، اس کو دور کیوں سمجھ رہے. دیکھیں گے ابھی بوڑھے ہو گئے کا، بوڑھے ہو تک کب تو بھی توبہ کر لیں گے، کبھی تو توبہ کر لیے سب چلے آتا. ابھی سے کوئی سدھرنا. لوگ بھی ایسے رہتے ہیں، کوئی زیادہ نیکی پہ چل رہے، بوڑھا ہو گیا کیا رہے بولتے ہیں، نیکی پہ چلنا شروع کرا تو احتیاط شروع کر، کیا بوڑھوں کے باتیں کر رہا ہو بولتے. اس کا مطلب بوڑھے بننے، نیک بننے کا وقت کیا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد بنیں گے بولتے. جب بوڑھے ہونے کے بعد نیک بن کے کیا کرتے، جب عمل کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی جسم، اور کیا گارنٹی ہے کہ بڑھاپے تک آپ رہیں گے. تو یہ نظر والوں کا دھوکہ ہے، جس کو بھی جہنم قیامت کا دن دور نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ٹوکتے انہم یرونہ بعیدا. یہ غافل قیامت کے دن کو دور ہے سمجھتے ہیں لوگ، ان کے دماغ میں آتا دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی نظر میں یہ 20 کا جو فاصلہ ہے اب سے لے کے قیامت تک کا، 1 سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ان کی نظر میں. اس لیے کہ وہ ازل سے دیکھ رہے ہیں، ابد تک دیکھنے والے، ان کے لیے 1 سیکنڈ نہیں ہے وہ. ارے ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں، تم اس کو دور سمجھ رہے ہو. تو میرے دوستو، اللہ ہم کو سچا مومن بنائے. مومن کی جو رنگ ہے آخرت کو یاد رکھ کے ڈرتے رہنے کا، بے فکر ہونے کا نہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا ڈرتے رہنا. ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے، جو چوریاں کرتے، ڈھاکے ڈالتے، زناکاری کرتے، شراباں پیتے، وہ لوگ نہ ڈرنا. ہم کیوں ڈرتے؟ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ماشاءاللہ. کئی لوگ تو جمعہ کی نماز پڑھتے خالی، اور ضرورت رشتہ میں کیا لکھتے، ہمارا بچہ پابند صوم و صلاۃ ہے، وہ لکھتے. ان جمعہ رہتا مطلب 5 وقت کی نماز نہیں رہتا. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ سب جہنم کے تذکرے کس کے واسطے ہے؟ زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے. اپن تو کیا ہے، وائٹ پوش ہے، سفید پوش ہے اپن. ماشاءاللہ نمازی بھی ہوں، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرتے رہتا ہوں، روز نہیں کرے کیا ہو، کب تک کرتے رہتا ہوں. سخی بھی سمجھتا ہر آدمی. کتنے لوگ اپنے آپ کو سخی سمجھتے رہتے، کیا تھوڑا بہت دیتے کیا ہے، مگر بہت سخی سمجھتے رہتے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہوئے، تو جہنم ویسے لوگوں کے واسطے یہ سمجھ رہے، اور اپن محفوظ سمجھ رہے. جو پل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو کے گزرا نا ہمارا، جس سیکنڈ میں بھی اللہ یاد نہیں تھا، اس میں کچھ ایسی حرکت ہوتی کہ اللہ اگر پوچھ لیے کیا کر رہا تھا، رہے سین بتا تو پکڑے جاتے، ختم. جس سیکنڈ میں اللہ کو یاد نہیں ہے نا، وہ سیکنڈ ہمارا کچھ نہ کچھ بے ادبی رہتی، اسی پہ پکڑ ہو سکتی. کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ تو بہرحال ہمارے نبی جو تو ساری اتنی مخلوق کی شفاعت کرنے والے ہیں، اتنے اللہ کے لاڈلے ہیں، حبیب ہیں، ان کا حال کیا تھا کہ یہ جو جہنم کی جو صورتیں میں ابھی پڑھا ہوں نا آیتیں، یہ صورتیں پڑھ کے اتنا دکھ اور غم لیتے تھے کہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے. وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے. تو حضرت ابوبکر چونکہ بالکل قریبی ساتھی تھے، تو یا رسول اللہ قد شبتا. ایک دن بولے حضور، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے، تو جلدی بوڑھے ہو گئے، آپ بڑھاپے کے آثار آپ کے پر ظاہر ہو گئے. تو فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات عما یتساءلون اذا الشمس کورت. ترمذی شریف کی روایت.
کہ یہ جو صورتیں ہیں، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اذا الشمس کورت، یہ صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ آج آخرت کا کتنا غم ہم لوگ لے رہے ہیں، کتنی فکر رہتی ہے اس کی، کتنا رونا آتا ہے، کتنی توبہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، ایک مومن کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، جو اللہ کو بالکل نہیں جانتے، قیامت کو جو بالکل نہیں جانتے، وہی کیفیت ہماری ہے تو ہمارا ماننا کیا مطلب کا ہوا؟ حشر کے میدان کی تفصیلات کو ماننا کیا مطلب کا ہوا؟ اس کا اثر ہی نہیں ہے تو اثر ہونا چاہیے۔ حضور اتنا اثر لے رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، راتوں میں ایسا روتے تھے جیسے کہ ہنڈیا پک رہی ہو۔ رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، رو رہے، اے اللہ جب بندوں کو آپ قیامت میں اٹھائیں گے اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچا، حضور رو رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برات کے لیے اللہ نے پوری سورہ نور نازل کی، اتنی بڑی ان کی عزت ہے۔ اور حضور کی حدیثوں کا ایک بڑا حصہ ان کی وجہ سے امت کو ملا، عورتوں کے بارے میں اتنا بڑا مقام ہے حضرت عائشہ کا، حضور کی چہیتی تھی، لیکن قیامت کے دن کے بارے میں آیت آ گئی، بس کانپنا شروع ہو گئی، رونا شروع کر دیا انہوں نے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، آیت پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی ان کی تلاوت میں کہ قیامت کے دن ایسا معاملہ کریں گے تمہارے ساتھ کہ تم سوچ نہیں سکتے تھے، اپنے اوپر لے لیے میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ میرے ساتھ کیا کریں گے، میں تو سمجھ رہی ہوں کہ میں حضور کی محبوب ہوں، میں ام المومنین ہوں، دنیا والے مجھے کیا کیا سمجھ رہے ہیں، میرا کیا ہوگا، یہاں تو اللہ بول رہے ایسا کروں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ بس وہی آیت پڑھتے پڑھتے صبح تک روتی رہے۔ یہ ہے صحابہ کا رنگ، یہ ہے سچے مسلمانوں کا رنگ، بے فکری۔ اس زمانے میں کوئی آدمی رویا بولے تو لوگ اس کی کمزوری سمجھتے ہیں، ارے روتا رہنا، وہ دعائیں کرتے رہتے، روتے رہتے، کیا رونے والے لوگ آئے۔ رونے کو، یہ مغربی تہذیب ہے نا، یہ لوگ رونے کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ڈریسنگ بھی پوری ٹائٹ، فرنیچر بھی ٹائٹ، نیچے بیٹھنے کا قصہ ختم ہو گیا۔ ان کی جو تہذیب ہے نا، ڈریسنگ بھی ٹائٹ، فرنیچر بھی ٹائٹ، چلنا بھی ٹائٹ، بات بھی ٹائٹ۔ انگریزی کا لہجہ کیسا ہے؟ وہ اس میں ذریعہ عاجزی نہیں رہتی، اس کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے اس کے اندر۔ سلام کرنا ہے تو محبت کا فتنہ سلام ہو، تو اظہار محبت کے لیے سلوٹ مارنے کا جو طریقہ نکالا دیکھو۔ سلام میں محبت میں آدمی جھکتا، عظمت میں آدمی جھکتا، یہ کیا ایک دم ٹھیک پر زمین پہ مار کے تو سب کے اندر جو ہے وہ سختی، تکبر، لیے دیے رہنا۔ اب کوئی آدمی رو رہا اللہ کے سامنے ہو تو ان لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، ارے کیا رو رہا ہے۔ ارے بھائی، لوگوں کے سامنے پیسے مانگنے کو رونا بری بات ہے، اللہ کے سامنے رونا تو ہماری بندگی کی شان ہے۔ اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے، ان کی عظمت ویسی ہے، ہم غلام ویسے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جلال کیسا تھا؟ ایسے تھے، منہ یوں آگے یوں ملتے تھے جا کے، چہرہ باروب، آواز باروب، مزاج کے اندر روب، یہاں تک کہ حضور بولے کہ جس راستے پہ عمر چلے وہاں سے شیطان ہی بھاگ جاتا ہوا ہے۔ ایسا روبدار شخصیت تھی، پورے صحابہ ڈرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر خود اللہ کے سامنے سب سے زیادہ روتے تھے، کتنا روتے تھے، کتنا روتے تھے۔ پورا روب اللہ کے سامنے آتے بھول جاتے تھے۔ خودداری، وقار وہ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تو بچ جانا ہے، رونا ہے۔ ہر زمانے میں یہی صفت ہے ایمان والوں میں۔ اگر زندگی میں رونا نہیں ہے تو بہت بدقسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا، بہت بدقسمت ہے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، آنکھ سے جو نہیں ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، وہ غالب بیوقوف تھا مگر شعر تو اچھا بول کے گیا۔ یہ جو ہے علامہ اقبال کا، مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، یہ اللہ جو چمن بنا ہے، یہاں پالنا کیا ہے؟ ایک اکائی کی نرسری ہے، یہاں رونا رونا سیکھو۔
پرورش رونے کی کرو، آہیں بھرو، یہاں نالا رونا، آہیں بھرنا، اس کے لیے یہ جو چمن اللہ تعالیٰ بنائے نہ سیر گل کے لیے ہے، پکنکوں کے واسطے نہیں ہے، ٹورز کے واسطے نہیں ہے۔ آج دنیا میں ایک جنون کیسا ہو گیا، ٹورزم کو سمجھ رہے ہیں کہ وہی ایک ترقی کا ذریعہ۔ ٹورزم پہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، یہ یورپ والے لوگ تو پورا کماتے ٹور میں ڈال دیتے ہوگا، خوب کماتے۔ یہاں کے وہ لوگوں کے ساتھ زیور خرید کے رکھنا، جائیدادیں خریدنا نہیں ان کے پاس، خوب کمانا، سال میں 1-2 ٹورا مار کے آنا، ختم۔ پھر خوب کماتے، 1 ہفتے میں 5 دن میں ختم کر دیتے ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ ہر اتوار کی رات میں ان فقیر ہو جاتا، 5 دن تک کماتا، ہفتہ اتوار کو پورا خرچ کر دیتا، پیر اگر اتوار کی شام میں گئے تو کچھ بھی نہیں رہتا اتوار۔ بیوی سے سگریٹ ادھار لے کے پیتا پھر۔ اور ہم کنزیومر سماج ہے بولتے ہیں، ہم ساری بھی ہم خرچ کرنے والے ہوتے۔ تو کیا بات چل رہی تھی ابھی، کیا میں کہا، ہاں تو ان لوگ یہ آج کا جو انسان ہے نا، رونے دھونے کو، اب وہ جو مسلمان وہ تہذیب میں پلے بڑے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں رہے، مغربی تہذیب سے متاثر جو لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے، دیندار رہتے ہیں مگر رونے دھونے کے قائل نہیں رہتے، تو جذباتی لوگ ہیں بولتے، جو لوگ روتے نا ان کو کیا بولتے ہیں لوگ، جذباتی ہے بولتے۔ اب ہم کیا ہے، ہم لوگ عقل والے ہیں، ریشنلزم ہے ہمارا، دین کی ہم عقلی توجیہ زیادہ پسند ہے۔ یہ لوگ کیا ہے، جب دیکھو روتے چلتے لوگ، جذباتی لوگ ہیں بولتے۔ یہ سب زمان ایک تذکرہ آ رہا تو مزاج ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو بھائی دین تو کیا سکھاتا ہے، بس مومن کے لیے تو رونا ہی اللہ کے سامنے، رونا ہی ہمارا ڈسپلن ہے، رونا ہی ہمارا روب ہے۔ اور معلوم ہے شیطان سب سے زیادہ کون سے انسان سے ڈرتا، جس کو رونا آتا اللہ کے سامنے۔ شیطان جو ساری دنیا کا سب سے بڑا عقل والا ہے، پوری دنیا کی عقلی سائنس کو ڈیولپ کر رہا ہے شیطان، سب سے بڑا عقل والا ہے، عارف ہے شیطان۔ شیطان کس سے ڈرتا ہے، آنسو والوں سے ڈرتا۔ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا بول کے ہے ان کی، شیطان کی پارلیمنٹ، اس کا جو ہے مجلس چل رہی، اس کے مشورے چل رہے۔ اب شیطان کے مشورے کیا رہتے، دنیا کو کیسا برباد کرنا، انسان کو کیسا برباد کرنا۔ تو اپنے مشیروں سے پوچھتے رہتا، ہاں بتائیے وزیر دفاع، بتائیے کیا کرنا، دنیا والے انسانوں کو برباد کرنا، تو کیا پلاننگ ہے، نہیں کیا ہے۔ تو الگ الگ مشیر اٹھ کے جو ہے دنیا کی رپورٹ سناتے۔ یہ اس زمانے میں جب کمیونزم دنیا میں آ رہا تھا، جمہوریت، ڈیموکریسی پہلی مرتبہ آ رہی تھی۔ ڈیموکریسی پہلے سے کیا تھا بھائی، راجوں کا راج رہتا تھا، جب دل میں آیا وہ اچھا خاصا ظلم کرتے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اب راجوں کا علاج کے طور پر ڈیموکریسی آئی کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، بولے کہ یہی انسانوں کی کامیابی کا واحد نسخہ ہے، ڈیموکریسی لاؤ، پورے مسئلے ختم۔ اس پہ 1 صدی 2 صدی تک پورے مصنفین اس پہ کتابیں لکھے کے بڑے کہ ڈیموکریسی آ جائے گی تو ختم، دنیا کے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر ڈیموکریسی آئی ساری دنیا میں، انقلاب فرانس سے شروع ہوا سفر، پھر ساری دنیا میں بادشاہی حکومتیں ختم ہوئی، جمہوریت آئی، ووٹ کی حکومتیں آئی۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد جو ہے کارل مارکس پیدا ہوا۔ وہ بولا کہ یہ سرمایہ داری، کیپٹلزم، یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ جو دولت پیدا ہو رہی ہے اس کی صحیح تقسیم ہونا انسانوں میں۔ دولت بڑھ رہی کس سے، مزدور کی محنت سے بڑھ رہی۔ مالدار کا پیسہ تو پیسہ ہی، پیسہ خود بڑھنے کی صلاحیت رکھتا کیا، یہ مزدور محنت کر رہے ہیں تو اس سے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے مزدور کی حکومت ہونا، محنت کشوں کی حکومت ہونا۔ تو دنیا میں کمیونزم پھیلا، تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پہ کمیونزم کا غلبہ ہو گیا۔ اب کمیونزم یہ بولنے لگا کہ بھائی کسی کی کچھ ملکیت رہی نہیں، سب چیزیں سب کی رہنا۔ بہت اچھا دکھتا سننے میں،
کسی ایک کی کچھ نہیں رہنا، ہر چیز سب کی رہنا. انتظام کے واسطے کمیونز بنانا، ایریا بنا دینا، دولت کسی کی نہیں، انتظام کرنے کے لیے تھوڑے کمیونزم. تو شیطانہ اٹھ کے جو ہے ابلیس کی شورا میں بولتے کہ جہاں پناہ ہم لوگ دنیا کو برباد کریں گے بول کے بول رہے، مگر آج کل ڈیموکریسی آ رہی. ہم پہلے بادشاہوں سے دل بھر کے ظلم کرا لیتے تھے، اب یہ ڈیموکریسی آ رہی، پبلک کی چلنے والی ہے، انسانوں کا بھلا ہونے لگے گا، انسان برباد نہیں ہو سکتے. اب ڈیموکریسی آ رہی نا، انسانوں کو فائدہ ہو جاتا. اب ہم ویسا ظلم نہیں کرا سکتے، اب سب کا پاور سے تھے، اب آزادی، سب کے پاورز کی بات ہو رہی. کیسا پھر ہمارے شیطانہ اسکیموں پر فیل ہو جاتے نا. اور ایک کھڑے ہو کے بولتا کہ جہاں پناہ ایک کارل مارکس بول کے پیدا ہوا ہے، وہ بول رہا کہ پیسے کی برابر تقسیم ہونا، محنت کرنے والوں کو برابر ملنا، پیسے کی تقسیم میں غلطی نہیں ہونا، بڑا انصاف کی بات کر رہا ہے، کمیونزم کی بات کر رہا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کی کتاب. پیغمبر نہیں ہے انہیں، مگر انہیں بھی ایک کتاب لایا کارل مارکس سے، داس کیپٹل بول کے. اس کے پاس بھی ایک کتاب ہے جو سارے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے انصاف کی بات کر رہی ہے. پیغمبر نہیں ہے مگر انہیں بھی لایا ایک کتاب، دل بغل دارت کتاب. تو دنیا میں جو اصلاحی مختلف تحریکیں اٹھ رہی ہے، وہ لوگ بولتے کہ ایسا دنیا میں ایسا اصلاح ہو رہی ہے، نئے نئے فلسفے آ رہے ہیں، سسٹمز آ رہے ہیں جو ہم پہلے برباد کرتے تھے انسانوں کو، اب نہیں کر سکتے. تو سب کی شیطان سنتا، ٹھیک ہے تم بولو تم بولو، سب کی سن کے بولتا کہ جتنے بھی کمیونزم بول کے لے کے آ رہے حسین نظریہ، اور یہ جو لے کے آ رہے ہیں ڈیموکریسی بول کے، یہ سب میرے ہی سب جال ہے بولتا ہوں نے. جب انسان ذرا پڑھا لکھا ہو گیا، ذرا عقل بڑھ گئی، تو میں اس کے حساب سے ان کو الو بنانے کے واسطے سب سیٹنگ کرا. وہ سب میرے سے یہاں تک پریشان ہو رہے. میرے کو خطرہ ان سے نہیں ہے، کمیونزم والے آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیں دو، کیپٹلزم والے پوری دنیا میں اچھے حکومتیں بنائیں دو، کچھ میرے کو ان سے خطرہ نہیں ہے، میرے کو ان سے ڈر نہیں ہے. میرے کو ڈر کس سے ہے؟ ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، جس کے دین کی ہے حقیقت احتساب کائنات. یہ مسلمان کہاں جگ جائیں گے، اس سے میں ڈرتے رہتا ہوں. اس لیے کہ جب مسلمان جاگتا ہے تو پوری دنیا کا حساب لیتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہونا، یہ غلط نہیں ہونا. میرے پورے چالوں کو فیل کر دیتا مسلمان. جس کے دین کی ہے حقیقت احتساب کائنات، پوری کائنات کا حساب لیتا، پھر یہ گر جائے گا. تو اس میں وہ یہ امت میں کس سے ڈرتا؟ خال خال وہ یہ امت سے مجھے اس لیے ڈر نظر آ رہا، اگرچہ میں سب کو دنیا دار بنا دیا، پیسے کے پیچھے دیوانہ بنا دیا، سب کچھ کر دیا میں ان لوگوں کو، خیالات بدل گئے، سب بدل گئے، مگر پھر بھی اس امت سے مجھے ڈر ہوتا. کیوں ہوتا؟ خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں. وہ پورے تو میرے چکر میں آ گئے، مگر یہاں جو ہے کچھ ایسے یہاں نظر آتے اس میں، خال خال اب بھی نظر آتے ہیں اس امت میں. وہ کرتے ہیں اشک صبح گاہی سے جو ظالم وضو، جو آنسوؤں سے جن کی صبح ہوتی ہے. فجر کی نماز کو جاتے تو رو کے جاتے ہیں لوگ، تہجد پڑھ کے جاتے ہیں، روتے ہیں. یہ آنسو والوں سے مجھے ڈر ہے. تو شیطان کو سب سے زیادہ ڈر کس سے ہے؟ آنسو والوں سے. تو رونا ہی ہمارا کام ہے، رونا ہی ہماری طاقت ہے اللہ کے سامنے، رونا ہی ہماری شان ہے، رونا ہی ہمارا ہتھیار ہے. شیطان کو بڑا ناز ہے کہ انسان بھولا بھالا ہے، میں بہت ہوشیار ہوں، آدم سے لے کے اب تک کا تجربہ ہے میرے کو بھٹکانے کا، اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو میں ایسا چٹکیوں میں کر سکتا ہوں، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو میں جو ہے گناہ کروا سکتا ہوں. میں اس کو اپنے بہکانے کی طاقت پہ بہت ناز ہے. مگر ہمارے پاس شیطان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اتنی ہوشیاری تو ہے نہیں، اتنی مضبوطی ہے نہیں، اتنا علم نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس شیطان سے مقابلے کے لیے آنسو ہے بس. شیطان جو چاہے گناہ کرا لے، ہم ایک آنسو بہانے کے بعد اس کی پوری محنت بیکار چلی جاتی، سارے گناہ معاف ہو جاتے.
زندگی بھر گناہ کرے. سو حاجی صاحب جا کے وہاں میدان عرفات میں روتے, پورے زندگی بھر گناہ فیل, شیطان مار لیتا رہتا. حدیث میں عرفات کے دن مار مار کے روتے رہتا, میں زندگی بھر اس کا محنت کر کر کے اس کو دوزخی بنایا, یہاں کیا ہے نا آنسو بہا کے ختم نکل گیا وہ. تو وہ ہر ایک کو کچھ چیز دی اللہ تعالیٰ, سمجھے. شیر کو پنجے دیے, بڑی بڑی دانتیں دیے, ہاں سمجھے. ہر ایک کو کچھ دیے ہتھیار. تو شیطان کو ہتھیار کیا ہے, عقل ہوتے اس کے پاس بہکانے کی. ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے, رو کے منا لینے کا ہتھیار ہے. آدم علیہ السلام کو بہکا دیا آ کے لاڑوں سے, عقل کے اعتبار سے عقل کی کنفیوز کر دیا ان کو, تو ہار گئے, گناہ ہو گیا. مگر پھر انہوں نے اپنا ہتھیار استعمال کرے, یا اللہ معاف کر بول کے بولنا شروع کرے, ختم, شیطان فیل ہو گیا. تو میرے دوستو رونا سیکھو, سب لوگ رونا سیکھو اللہ کی عظمت سے, سچا رونا. وہ دیکھا دیکھی کا پورے لوگ رو رہے, اپن بھی بیچ میں بڑے بڑے آواز, وہ نہیں ہوتا. اکیلے میں دل سے رونا. ایک رونا وہ ہوتا ہے تھا محفلوں میں دعاؤں میں آ جاتا ہے ایک رونا, وہ تو مفید تھوڑا ٹریننگ ہو جاتی ہے وہ کرتے ہیں. اگر اصل کیا ہے, اکیلے میں اپن رونا. تو بہرحال بات کہاں سے چل رہی تھی, خوف قیامت کی چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک جہنم, اتنا خطرناک حشر کا دن کیوں رکھے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان باتوں کو یاد کر کے ڈریں. اتنی بھیانک جہنم بنانے کا مطلب وہ ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ بندے ڈرے بھی. تو ایک حدیث شریف میں جہنم کو اللہ نے پیدا کیا, پھر بعد میں اس کو زبان دی, بول تیرا مقصد کیا ہے. تو جہنم نے کہا مجھے آپ نے اس لیے بنایا تاکہ آپ کے بندے مجھے دیکھ کے آپ سے ڈریں. اللہ کی ایک شان ظاہر ہونے کے واسطے ہو. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جہنم ڈرنے کے واسطے مانے, ہم لوگ وہ جہنم کے تذکرے سن کے بھی نہیں ڈرے تو فائدہ کیا ہے. ڈرنا بھی ایک صفت ہے ہماری اللہ سے. تو میرے دوستو ایمانی محفلوں کی بہت ضرورت ہے. اپنے دل کو ہمیشہ نرم رکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی رات کی تنہائیوں میں قرآن پاک پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سچا پکا ایمان نصیب فرمائے, سخت دلی سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں گے, تھوڑی پانی تھوڑا دے دو. حضور نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے, اس لیے تھوڑی دیر اللہ کی طرف دھیان اپنا بنا کے دعا کریں گے تو پوری طرح متوجہ ہو جائے. جیسے غار حرا میں حضور پورا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, تو آنکھ بند کر کے آرام سے بیٹھ جائیں, پوری توجہ اپنی دل کی طرف رکھیں, اور دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھیں. سوچیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو آنکھ بند کر کے دل میں اللہ 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 کا دھیان کریں.
آمین کہیے، دعا کیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مولا، ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کی توفیق ہی سے یہاں آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی نے یہ اے اللہ دینی محفلوں کا سلسلہ عطا فرمایا۔ اے اللہ، ان کا نفع عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائیے۔ اللہ، اللہ دنیا کی محبت کی پرت نہ چڑھ جائے۔ اللہ، دنیا کے عیش اور مزوں کی سختی نہ دل پہ آ جائے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائیے، آخرت کا دھیان نصیب فرمائیے، آپ سے ملاقات کا دن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، آپ کے کمزور بندے، اللہ ہمارا حساب قیامت میں آسان کر دیجیے۔ اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے۔ اللہ قیامت کے ہیبت ناک مناظر سے بچائیے۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے غصے سے، غضب سے، گرفت سے بچائیے۔ اللہ جب آپ مخلوق کو اٹھائیں، اللہ ہمارے ساتھ کرم فرمائیے۔ اللہ اپنے عذاب سے بچائیے۔ اللہ ہم سب کو بچائیے۔ اللہ اپنے غصے سے بچائیے۔ اللہ ہم سب کو بچائیے۔ اللہ اب جب ہمارے آقا حضور روتے تھے تو ہمارا کیا ہے؟ اللہ اس یقینی دن کی بے عزتی سے، ذلت سے بچائیے۔ اللہ جب اچھے اچھوں کے راز کھل جائیں گے، اللہ جب اچھے اچھوں کی عزتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ اور اچھے اچھے مجرم قرار پائیں گے، اللہ اس دن اپنے غضب سے بچائیے۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے بچائیے۔ اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو چیزیں گناہ ہیں، اللہ ان کی نفرت دل میں ڈال دیجیے۔ اللہ ایسا نہ ہو کہ جو چیز آپ کی نظر میں گناہ ہے وہ ہماری نظر میں اچھی بن جائے۔ اللہ ایسی سوچوں سے ہم کو بچائیے۔ اللہ حق کو حق دکھائیے۔ اللہ باطل کو باطل دکھائیے۔ اللہ حق و باطل کی پہچان میں دھوکہ کھانے سے بچائیے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اچھائیوں نیکیوں کا رسیہ بنائیے۔ اللہ محنتی بنائیے۔ اللہ کام چوری سے بچائیے۔ اللہ فکر مند بتائیے۔ اللہ لاؤبالی پن سے بچائیے۔ اللہ غافلوں کی صحبتوں سے بچائیے۔ اللہ غافلوں کی اداؤں سے بچائیے۔ اللہ آخرت کی دھن والا بنائیے، آخرت کی تیاری والا بنائیے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ زندگی کے ہمارے سب کے کام آسان کر دیجئے۔ اللہ آپ کے دین نے اللہ لذتوں کو ایک دم حرام نہیں کر دیا، اللہ طیبات کو حرام نہیں کر دیا۔ اے اللہ طیبات میں سے بھی حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کی خوشیاں بھی نصیب فرمائیے، لیکن اللہ ایسی خوشیاں نہیں جو آپ سے غافل کر دیں۔ اے اللہ سچی خوشیاں عطا فرمائیے۔ اللہ اس محفل میں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے دکھوں کو دور کر دیجئے، غموں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری جائز خواہشات کو، تمناؤں کو پورا فرما دیجئے۔ آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے مولا ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے جائز ارمانوں کو، منصوبوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ دنیا کے اس سفر کو ہمارے آسان فرمائیے۔ اللہ جتنے بھی احباب یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائیے۔ اتنا ہم ذکر کی مشق کر لیں کہ آپ کی یاد دل میں بیٹھ جائے۔ اللہ اتنے ذکر کی توفیق دیجئے، اتنے مراقبوں کی توفیق دیجئے۔ اللہ جس طریقے سے بھی آپ کی یاد دل و دماغ میں بستی ہے، اللہ اس طریقے سے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں غفلت سے بچائیے، دنیا کے جادو سے بچائیے، برائیوں کے اثرات سے بچائیے، زمانے کے فتنوں سے بچائیے۔ اللہ اپنے کرم سے اللہ آسان دنیا کی زندگی اور اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیے، اور قبر کی زندگی کو اللہ راحت سے بھر دیجئے۔
اللہ قیامت کے دن رحم فرمائیے، ہم سب کو جنت نصیب فرمائیے، اللہ دوزخ سے بچائیے، اللہ اس مجمع میں اللہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جوانی کی حفاظت فرمائیے، اللہ ولولے عطا فرمائیے، اللہ آگے بڑھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیے، اللہ کامیابیاں عطا فرمائیے، اللہ جو بھی پختہ عمر کو پہنچ چکے ہیں پختہ عمر کی سنجیدگی عطا فرمائیے، اللہ پختہ کاموں کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ جو بھی بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں اللہ بڑھاپے کی کمزوریوں سے بچائیے، اللہ بڑھاپے کی تکلیفوں میں مدد فرمائیے، اور یا اللہ آپ کی طرف رجوع والا قیمتی بڑھاپا عطا فرمائیے، اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار محسن دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت کر دیجیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اپنے اپنے خاندانوں میں جو بھی بڑے ہیں بزرگ موجود ہیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی عزت کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی راحت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، پیارے اللہ جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔